بہرحال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ جس رات جنات کی قوم ہجون کے مقام پر اکٹھی ہوئی، اس رات میں اور نبی علیہ السلام مکہ سے باہر ایک اونچی جگہ کی طرف چلے گئے۔ وہاں ہم ایک ایسے میدان میں پہنچے کہ جہاں 60 اونٹ آرام سے بیٹھ سکتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے پاؤں سے زمین پر ایک دائرہ کھینچا اور مجھے کہا کہ عبداللہ اس دائرے کے اندر بیٹھ جاؤ، یہاں سے باہر مت نکلنا، ورنہ مجھے ڈھونڈتے رہ جاؤ گے اور تمہاری اور میری ملاقات پھر قیامت کے دن ہی ہو پائے گی۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس رات نبی علیہ السلام نے ابن مسعود کو وارن کیا تھا کہ آج رات یہاں دوسری دنیاؤں کے دروازے کھلنے والے ہیں، ہائر ڈیمینشنز کھلنے والی ہیں، تم ان میں رہنے والی مخلوق کو دیکھ سکو گے، لیکن اس دائرے سے باہر مت نکلنا ورنہ تم بھی ان کی ڈیمینشن میں کہیں گم ہو جاؤ گے، ایسے کہ قیامت تک پھر مجھے ڈھونڈتے ہی رہ جاؤ گے۔ عبداللہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد نبی علیہ السلام تھوڑی دور جا کر زمین پر بیٹھ گئے اور میں نے دیکھا کہ دھیرے دھیرے کالی چیزیں اکٹھی ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ جیسے کالے بادل ہوتے ہیں، کچھ ایسے تھے کہ جیسے گھنے بال ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور کچھ دیکھنے میں ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے بڑے بڑے کالے اونٹ بیٹھے ہوئے ہوں۔ مجھے ان کے کپڑوں کی پہچان نہیں ہو رہی تھی کہ ان کے کپڑے کیسے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ بالکل زت قسم کے تھے۔ یہ لفظ بڑا اہم ہے، زت، کیونکہ یہ ہماری اردو زبان کے لفظ جٹ کا ایک عربک ویریئنٹ ہے۔ کتاب فتوح البلدان کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہاں کے کچھ جٹ قبیلے ایران کے راستے ہوتے عربیہ میں جا بسے تھے، اور عرب لوگ جٹ قبائل سے اچھی طرح واقف تھے کہ یہ لوگ دیکھنے میں کیسے ہوتے ہیں، لمبے تڑنگے اینڈ رف اینڈ ٹف قسم کے قبائل۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں زت قبائل سے تشبیہ دی کہ وہ دیکھنے میں بالکل ان جیسے تھے، لمبے تڑنگے، سیاہ جسموں اور طویل گھنے بالوں والے۔ ابن مسعود بتاتے ہیں کہ میں انہیں دیکھ رہا تھا اور وہ مجھے دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ میرے دائرے کے بالکل قریب آ کر کھڑے ہو گئے، لیکن وہ اندر نہیں آ رہے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے وہ نبی علیہ السلام کے گرد اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ وہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نظر آنا بھی بند ہو گئے اور مجھ پر خوف طاری ہونے لگا اور میں دائرے سے باہر نکلنے لگا۔ لیکن پھر اچانک مجھے آپ علیہ السلام کے الفاظ یاد آ گئے اور میں انتظار کرنے لگا، حتیٰ کہ وہ لوگ ایک ایک کر کے وہاں سے ہٹنے لگے اور نبی علیہ السلام مجھے وہیں اپنی جگہ پر بیٹھے دوبارہ دکھائی دینے لگے۔ بعد میں نبی علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ آج رات وہ لوگ مجھ سے اپنے لیے ہدایات لے کر گئے ہیں کہ ہمارے لیے کھانا کیا ہے، ہمارے لیے رہنا کہاں ہے۔